یقین رکھ اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی فائدہ دے سکتا ہے جو تیرے مقدر میں ہے، اور اگر تمام کے تمام تجھے نقصان دینے پر اکٹھا ہو جائیں تو تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتا مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بعض کتابوں میں ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے آگے پائے گا، خوشحالی میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھو وہ تنگ حالی میں تمہارا خیال رکھے گا، اور یقین کرو جو مصیبت تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھے پہچانا ہی نہیں تھا، اور جس مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے اس نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا، اور سمجھ لو صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور مصیبت کے بعد کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی آئے گی۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں اور سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مثلا تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو یعنی جن امور کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے اجتناب کا حکم ہے اس سے بچو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا کہ تم کو دنیا میں ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے گا اور تمہارے مقاصد اور عزام میں کامیاب کرتا رہے گا، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا میں مشغول رہو گے تو گویا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس صورت میں تم ایمان کے کامل درجہ اور احسان کے درجہ پر فائز ہو جاؤ گے، ہر دم اللہ ہی تمہاری نگاہ میں رہے گا، اللہ کے ماں سوا ہر چیز معدوم اور فنا ہو جائے گی۔ جب بھی سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، کبھی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب تم اس سے سوال نہ کرو، اور آدم کے بیٹے اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک وہی ایک اللہ ہے، اس کی طرف ہر حال میں رجوع کرو، اور اگر وہ نہ دے تو ایک فرد بشر کیا تمام مخلوق بھی مل کر خدا کی مرضی اور حکم کے خلاف کسی شخص کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو احکام صادر ہونے تھے وہ سب کچھ لکھے جا چکے، قیامت تک تقدیر و قسمت کے فیصلے لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، اور اب لوح محفوظ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ صحیفے خشک ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ کاتب جب لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قلم کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے اور اپنے کاغذات کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی قلم اٹھا کر رکھ دیا اور صحف کو بھی لپیٹ دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تو کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آتی، ہاں وہ کتاب جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا فرشتوں نے لکھ لیا، جب توبہ کیا تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے لازم ہے وہ اس حدیث کو سامنے رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس کے مطابق عمل کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور سرفرازی سے نوازا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ